السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون بسم الله قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ایمانا و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبی۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف و ثنا مالک ارض و سما کے لیے، خالق کائنات کے لیے، خلاق عالم کے لیے، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے، اور اس کے بعد لا تعداد درود و سلام بارش کے قطرات سے بڑھ کر، ریت کے ذرات سے بڑھ کر، سورج کی کرنوں سے بڑھ کر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر۔ حضرات، اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے، اور آج رمضان المبارک کا تیسرا روزہ ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔
تو رمضان کا تعلق قرآن کے ساتھ، رمضان اور قرآن کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان جو صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کی نیت سے، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور احتساباً اچھی نیت کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کی راتوں کو قیام کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ بابرکت مہینہ ہے اور اس میں کبیرہ گناہ اور صغیرہ کی بات نہیں ہو رہی، سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ حالانکہ شرط یہ ہے کہ انسان جو نیک اعمال کرتا ہے اللہ اسے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جو انسان کبیرہ گناہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ سے توبہ کرنی پڑتی ہے، توبہ کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ سے بندہ معافی مانگتا ہے۔ لیکن یہ وہ مہینہ بابرکت مہینہ کہ اس میں روزے رکھنے صبح اور رات کو قیام کرنا اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور حضرات ذیوقار، یہی قرآن، یہی رمضان، اسی رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہی بابرکت کتاب کو، یہی بابرکت کتاب الکتاب الرحمن علم القرآن والی کتاب کو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب کو نازل کیا، فرقان کو نازل کیا، ذکر کو نازل کیا، تنزیل کو نازل کیا، عظیم کتاب جسے عظمت والا کہا، وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ وہ کتاب کہ جس کے بارے میں کہا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، یہ وہ کتاب کہ جسے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جسے اللہ تبارک و تعالی نے روشنی بنایا، یہ وہ کتاب جسے موعظۃ بنایا، یہ وہ کتاب کہ جسے اللہ نے شفا بنایا، یہ وہ کتاب وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ وہ کتاب کہ جسے اللہ نے حق اور سچ بنایا۔ ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون، یہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن ہے، یہ وہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نازل کیا، یہ وہ قرآن کہ جس کے متعلق بتا رہا ہوں کہ جس کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر پڑھنا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے احسن الحدیث بنایا، جسے اللہ نے برہان بنایا، جسے اللہ نے مجید بنایا، جس کتاب کو اللہ نے کریم بنایا، جس کتاب کو اللہ نے محیمن بنایا، مبین بنایا، حکیم بنایا، بشیر بنایا، نذیر بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی کتاب کو، اسی قرآن کو مصدق بنایا۔ حضرات ذیوقار، یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن وہ قرآن ہے، یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کا ایسا پیارا فرمان اور ایسی پیاری کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بیماروں کو شفائے دیتا ہے اور اللہ تعالی آسمانوں سے رحمتوں کو نازل کر دیتا ہے۔ کیوں نہ میں آپ کو اس صحابی کا واقعہ سناؤں کہ اللہ تبارک و تعالی کے ایک صحابی برا کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، ایک شخص، برا نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول بتاتے ہیں کہ ایک شخص سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا ہے، اور دیکھتا کیا ہے، اس کے پاس جو اس کا گھوڑا تھا، سواری تھی، وہ باندھی ہوئی تھی، دونوں باندھا ہوا، دونوں لگاموں کے ساتھ، اور وہ شخص کیا کر رہا ہے؟ سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا ہے، سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا وہ شخص۔ تلاوت کرتے کرتے
اللہ ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس کے سر پہ کھڑا ہو گیا. اسے نہیں پتا وہ قرآن پڑھے جا رہے ہیں. اس کا گورا کیا کرتا ہے؟ جو اس کی سواری تھی وہ کامنا شروع کر دیتا ہے. جب وہ رکتا ہے وہ رک جاتا ہے. جب وہ تلاوت کرتا ہے تو وہ جو اس کی سواری تھی وہ کامنا شروع کر دیتی ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ کے نبی تلک السکینۃ تنزلت للقرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا ماجرا سنایا کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو جو میری سواری ہے یہ کامنا شروع ہو جاتی ہے. اور عجیب و غریب میں نے ایک عجیب و غریب ماحول دیکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا تھا. اور امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ سکینہ کا مطلب بھلا کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت کے فرشتے تھے. جو فرشتے آئے تھے، فرشتے بھی ایک فرشتے ہوتے ہیں لیکن ایک ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے. یہ سکینہ جو ہے نا، یہ وہ اللہ کی رحمت کو ساتھ لے کے آئے. اور حضرات ذی وقار صحابی رسول جن کا نام اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے ایک رات کو. اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ سورۃ البقرہ. اور قرآن پڑھنے والوں، اسی بابرکت مہینے کے اندر جب آپ اپنی مسجد کے اندر اسی بابرکت قرآن کو سنتے ہیں، پہلے دن آپ نے سورۃ بقرہ کو سنا، دوسرے تیسرے دن بھی آپ سنتے رہے. قرآن مجید کتنی بابرکت ہے. اسی مہینے کے اندر، انہی تاکراتوں کے اندر، انہی رات کے قیام کے اندر آپ قرآن کی سورۃ الرحمن بھی سنیں گے، آپ سورۃ واقعہ بھی سنیں گے، آپ پیاری پیاری اللہ کی صورتیں، اور آپ والضحیٰ سن کر، والضحیٰ اس بابرکت مہینے کے اندر، ان روزوں کے اندر، ان بھوک پیاس کے اندر جب پڑھتے ہیں، آقا کی زلفوں کا تذکرہ کرتے ہیں. کوئی مزمل پڑھ رہا ہے، کوئی سورۃ مدثر پڑھ رہا ہے. یہ بڑے بڑے اللہ کی رحمتیں ہیں، یہ بڑا اللہ کا فضل ہے. یہ بڑا مزہ آتا ہے قرآن پڑھنے کا. اور یہ صرف آپ کو سکون ملتا ہوگا، مزہ آتا ہوگا، لیکن اللہ کی طرف سے کیا رحمت ہوتی ہے. حضرات ذی وقار کیا کہتے ہیں صحابی رسول سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ عام دنوں کی بات ہے، یہ رمضان کی بات نہیں ہے. رمضان کے ساتھ کچھ خاص تعلق ہے. یہ میں آخر میں آپ کو اس حدیث کو سناؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے رمضان کا، روزوں کا اور قرآن کا کیا تعلق ہے. حضرات ذی وقار وہ صحابی رسول سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں. اسید بن حضیر کہتے ہیں میں سورۃ بقرہ پڑھ رہا، ساتھ ہی ان کی بھی سواری ساتھ ہی باندھی ہوئی تھی. جو ان کی سواری تھی وہ ساتھ باندھا ہوا ان کا جو حضرات، ساتھ ہی بچہ بھی، ان کا بیٹا بھی چھوٹا یحییٰ لیٹا ہوا تھا، آرام کر رہا تھا. کہا جب میں سورۃ بقرہ پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، سورۃ بقرہ پڑھ رہا ہوں، جب میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرا جو سواری تھی، میرا جو گورا تھا، وہ جو میرا گورا، میرا سواری وہ کانپنا شروع ہو جاتی. پھر میں رکا ہوں تو وہ رک گئی. پھر میں نے دوبارہ تلاوت کو شروع کیا، پھر اس نے کانپنا شروع کر دیا، پھر اس نے ناچنا شروع کر دیا، پھر وہ گھومنا شروع ہو گئی. اس سے مراد یہ تھا کہ وہ کانپنا شروع ہو جاتی، اپنے پاؤں کو ہلانا شروع ہو جاتی. کہا 2-3 دفعہ جب میں نے ایسے کیا تو کہا کہ میں اس وجہ سے گھبرا گیا، میں اس وجہ سے پریشان ہو گیا کہ پاس میرا بیٹا لیٹا ہوا سو رہا ہے، کہیں اس کو پاؤں نہ بچ جائے، کہیں وہ کچل نہ دیا جائے. جس طرح سے یہ تھرتھرانا شروع ہو جاتا ہے یہ گورا، یہ جو میری سواری ہے، جس طرح سے یہ تڑپ اٹھتی ہے کہیں میرے بچے کو کچل نہ دے. کہا میں نے جلدی سے اپنی نماز کو توڑا. اس سید فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی سے اپنی نماز کو توڑا. اللہ کے نبی کو یہ اپنا واقعہ سنا رہے ہیں. اور اللہ کے نبی میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، آسمانوں کی طرف دیکھا کہ ایک چھتری تھی، اس کے اندر چراغ چمک رہے تھے. ایک چھتری ہے آسمانوں کی طرف اور اس کے اوپر کیا ہے؟ چراغ چمک رہے ہیں. اور وہ اوپر جانا دھیرے دھیرے سے، سلو سے اوپر جانا شروع ہو گئی، واپسی کی طرف، آسمانوں کی طرف.
کہا میں اللہ کے نبی کو سارا واقعہ سنایا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تلک الملائکۃ تنت لصوتک ولو قرأت لاصبحت ينظر الناس الیہا لا کہا اے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسید اگر تو قرآن نماز کو نہ توڑتا تو نے اپنی نماز کو کیوں توڑا؟ اگر تو ایسے ہی ساری رات قرآن پڑھتا چلا جاتا تو دیکھتا جب صبح ہوتی تو لوگ بھی دیکھتے اس چھتری کو اور لوگ بھی دیکھتے پورے آسمان کو چمکتے ہوئے۔ ان فرشتوں کو یہ اللہ کے فرشتے تھے، تلک الملائکہ۔ حضرات ذی وقار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، یہ وہ قرآن ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گروہ صحابہ کا گروہ گیا ایک جگہ کے اندر، تو اس بستی نے ان کی خدمت کرنے سے انکار کر دیا، ان کو رکھنے سے انکار کر دیا۔ آج بھی ہمارے پاس کوئی مسافر آ جائے گا نا، آج تو ویسے بھی حالات اتنے بہتر نہیں ہیں تو ہمیں بڑی پریشانی پڑ جاتی ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا یہ مسافر، یہ کہاں سے مسافر آ گیا، یہ کتنا بڑا ہم پر بوجھ بن گیا ہے۔ تو حضرات ذی وقار اس وقت بھی ایسی بستی کے اندر اللہ کے نبی کا لشکر جو صحابہ کا لشکر تھا وہ ایک بستی سے گزرے، کہا ہمیں آرام کرنا ہے، ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ تو انہوں نے کھانے پینے سے انکار کر دیا۔ لیکن دیکھا کیا کہ اس بستی کا ایک بڑا سردار تھا، ایک بڑا لیڈر تھا، ایک بڑا قائد تھا۔ اس بستی کا جو بڑا لیڈر تھا نا، جو نمبردار ہوگا، چودھری ہوگا، جو بھی بڑا تھا، وہ بیمار تھا۔ اب بیمار ہے، بڑے بڑے انہوں نے علاج کروایا اس وقت کے، لیکن اس کو کوئی شفا نہ ملے۔ تو اس صحابی میں سے، گروہ میں سے صحابی رسول نے کہا اس کا علاج میرے پاس ہے۔ کہا کیا علاج ہے؟ کہا شرط یہ ہے، غالباً 100 بکریاں، کہا بہرحال شرط رکھی کہ ہمیں اتنی بکریاں چاہیے۔ اور اکثر جو لوگ یا جو مولانا اس کو دم وغیرہ کرتے ہیں، پھوکے مارتے ہیں، من کے پھیرتے ہیں، دم کرتے ہیں، داغے چراتے ہیں، تویز دیتے ہیں، وہ اس کو دلیل بناتے ہیں۔ حالانکہ یہ تو ان بستی والوں نے ان صحابہ کو خدمت کرنے سے انکار کیا تھا اور ان کو ضرورت بھی اس وقت کھانے پینے کی تھی، اس وجہ سے انہوں نے شرط رکھی کہ آپ نے ہمیں انکار کر دیا، اتنی بکریاں، اتنا ہم معاوضہ لیں گے اس بستی سے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے جا کے سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی، دم کیا، بہرحال دم کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی اور آگے۔ اور یہ سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو حصہ ہے ان بکریوں میں سے وہ دے دو، یعنی جو اللہ کے رستے کا حصہ ہے وہ اللہ کے رستے میں دیا انہوں نے۔ حضرات ذی وقار پوچھا تم نے کیا پڑھا؟ کیا پڑھ کر تم نے دم کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ کون سا آپ نے منتر پڑھا ہے؟ کون سا شوق الانتر پڑھا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں صرف یہی پڑھتا رہا ہوں۔ کیا پڑھتے رہے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ میں سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس کو پھوکے مارتا ہوں۔ اللہ جب تک اللہ تعالیٰ نے اسے بالکل ٹھیک نہیں کیا میں سورۃ فاتحہ کو پڑھتا رہا۔ حضرات یہ قرآن مجید ہے، اور قرآن کا اور رمضان کا رشتہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ روزے اور یہ قرآن کل قیامت والے دن اللہ کے ہاتھ سفارش کریں گے۔ یہ روزہ، یہ قرآن پڑھنا، یہ رات کو تراویحاں ادا کرنا، یہ کل قیامت والا دن ہوگا۔ یہ سورۃ کہف کو جمعے والے دن پڑھنا، رمضان کے مہینے کے اندر کوئی بھی آپ تلاوت کر رہے ہیں، کل قیامت والا دن ہوگا۔ یہی روزہ جس کی پیاس کی وجہ سے، جس کی بھوک کی وجہ سے آپ بیٹھے ہیں، جس کو رکھ کر آپ فحش گوئی سے بچتے ہیں، جس کو رکھ کر آپ گالی سے بچ رہے ہیں، جس روزے کو رکھ کر آپ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر رہے کہ میں روزے سے ہوں، پیاس کو برداشت کیا، جس بھوک کی وجہ سے آپ کی ٹانگوں کے اندر درد ہوتی ہے، یہ وہ روزہ، یہ آج کا فاقہ کاٹنا، آج کا صبر کر لینے والا روزہ
جو کئی لوگ احسان سمجھ کے رکھتے ہی نہیں روزے کو، یہ وہ روزہ کل قیامت والا دن ہوگا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حِقْوَيْ، کوئی اپنے پاؤں کے ٹخنوں کے برابر پسینوں میں ڈوبا، کوئی اپنی پورے گوڈوں میں پسینوں سے ڈوبا، کوئی پورا جسم پسینے سے ڈوبا ہو کل قیامت والے دن۔ یوم تدنی الشمس یوم القیامہ، سورج سر پہ کھڑا ہوا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ وهم معرضون وما هم بسکارى، اللہ کے بندو مائیں اپنے حمل کو گرا دینے والے دن کے اندر، جس دن آپ اپنے والد کے پاس جائیں گے، آپ اپنی ماں کے پاس جائیں گے کہ ایک نیکی دے دو، اس دن کے اندر کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا، نہ تمہاری اولاد کام آئے گی، نہ تمہاری بیوی، نہ تمہارا شوہر، نہ تمہارا ماں باپ کام آئے گا۔ اس دن کیا ہوگا؟ یہی روزہ، یہی آج کی آپ کی بھوک برداشت کرنا کل قیامت والا دن ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان، قرآن اور رمضان روزے یہ کل قیامت والے دن اللہ کے ہاں سفارش کریں گے۔ اور فرمایا سفارش کیا کریں گے؟ کہیں گے تقول الصیام، روزہ کہے گا اللہ تبارک و تعالی کو ای رب، اے میرے رب، اے میرے مالک، من الطعام و شہوات فیشفعنی، کیا کہا اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ روزہ کل قیامت والے دن اللہ کو کہے گا کہ اللہ میں نے اسے کھانے پینے سے روکا، اسے شہوات سے روکا، اللہ تبارک و تعالی میں اس کی سفارش تیرے ہاں کرتا ہوں، اللہ میں سفارش کرتا ہوں اسے معاف کر دے۔ کہا پھر یہی قرآن وَيَقُولُ القرآن جو آپ طاق راتوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، یہی قرآن حکیم عزیز موعظۃ وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اللہ کا پیارا کلام، اللہ کی پیاری کتاب، فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، یہی قرآن کل قیامت والا دن ہوگا۔ آج آپ اپنا وقت نکال کے روزے کے اندر ہو یا روزے کے بعد ہو، راتوں کی نیندوں کو حرام کر کے جب آپ اللہ کے قرآن کو پڑھیں گے وَيَقُولُ الْقُرْآنِ، اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ قرآن کہے گا منعت النوم باللیل، اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے منع کیا، اسے بڑی نیند آئی تھی لیکن یا کہ انس بن مالک میں تراویح پڑھنا شروع ہو گیا، اللہ اسے بڑی نیند آئی تھی، یہ گھر کے اندر اٹھ کے تیرا ذکر کرنا شروع ہو گیا، صبح روزہ رکھتا ہے اور رات کو جاگ کر تیرے قرآن کو پڑھتا ہے، تیری عبادت کرتا ہے۔ اللہ میں نے اسے سونے سے منع کیا، اللہ میں تیرے ہاں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس شخص کی سفارش کرتا ہوں، یہ اللہ کی کتاب آپ کی سفارش کل قیامت والے دن کرے گی، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کل قیامت والے دن آپ کی سفارش کر رہی ہے۔ اور جس روزے کی وجہ سے آپ یہاں بیٹھے ہیں بھوک پیاس کی وجہ سے، یہ روزہ کل قیامت والے دن اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش مانیں گے، بلا قرآن کی بھی سفارش اللہ رد کرے گا، قرآن کی بھی، کہ اتنے زیادہ نام میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں پڑھ کے سنائے، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے نام دیے اس قرآن کی۔ یہ قرآن مجید، یہ فرقان حمید اللہ کے ہاں جب سفارش کرے گا، اور وہ روزہ جس روزے کی وجہ سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے نیک اعمال کر رہے ہیں کہ آپ ریاکاری سے بھی بچ رہے ہیں، آپ اپنا سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، یہی روزہ کل قیامت والے دن اللہ کے ہاں سفارش کرے گا، اور یہ قرآن سفارش کرے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول کریں گے، اور اللہ تعالیٰ روزے دار کو اور قرآن پڑھنے والے کو کل قیامت والے دن رمضان کی برکت کی وجہ سے، روزوں کی برکت کی وجہ سے، اس بابرکت مہینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس کا مالک بنا دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بابرکت مہینے کے اندر ان نیکیوں کو کما کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔